آپ سب کو ذی الحج کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا۔ اس سال ہم ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے اور نیکیاں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہماری زندگی ہمیں یہ مہلت دے گی کہ نہیں دے گی، تو اس لیے ہم سبھی کوشش کریں گے کہ اس سال ہم ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیے، کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس سے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ایک بزنس مین ہے، آپ دیکھیے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس زمانے میں اس نے کون سی ڈیلز لگانی ہے اور اس کو کیسے فائدہ ہوگا۔ اب کسان کو دیکھیے کہ اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سے سیزن میں بیج بونا ہے اور اسے کس طرح سے اس کی بہترین فصل اگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک مومن انسان ہوتا ہے نا، اس کو یہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نیک کام کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ رمضان کی وہ 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ راتیں اور ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں، اس سے افضل کوئی دن اور کوئی رات نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ان 10 دنوں میں جو ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے افضل ذکر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ اگر آپ کو عادت ہے، آپ ہم نماز تسبیح جو پڑھتے ہیں نا، اب دیکھیے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب بس یہی کوشش کریں کہ پورے 10 دن میں آپ نے یہ تسبیح جو ہے یہ اپنی زبان اپنی چپ نہیں کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ سعید بن جبیر اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ تھک جاتے تھے، کہ وہ ہیومنلی پاسبل جیسے نہیں ہوتا نا کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کہ اتنی حد تک وہ عبادت کرتے تھے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اور وہ بھی تکبیرات ان کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سوائے اس ایک بات کے کہ کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کے جہاد کے لیے جاتا ہے، کافر کے مقابلے میں دین کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، اپنی سواری جس کے اوپر وہ جاتا ہے اور اپنا مال سب کچھ لوٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی ایک اور بات ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 دنوں میں ذکر اذکار اور نیک کام کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر دینے پہ آئیں تو کیا ایک دانے پہ 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی پہ 100 دانے، اور ایک چھوٹے سے عمل پہ 700 گنا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کی عبادت کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے افضل ترین عبادت ان 10 دنوں کی۔ آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ صرف ایک دن 9 ذی الحج کا روزہ ہمارے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے، رکھنے کو تو ہم یہ پورے دن روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتے ہوئے۔ جس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کتنی دعائیں قبول کریں گے، لیکن وہ ایک دن کا روزہ آپ سوچیں پورے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں لگانی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، ہم نے سنت مؤکدہ پوری پڑھنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنی تلاوت لمبی کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد گزار بن سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک عمرہ اور حج کا جو ثواب ملتا ہے ہم اشراق کو بھی نہ چھوڑیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہم ان کے آگے نہ بولیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم ضرورت مندوں کو دینے والے ہو جائیں۔ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو آر نہ دلائیں، اور اس کے باوجود کہ ہم غصہ کرنے کی طاقت رکھیں لیکن ہم دوسروں کو معاف کر دیں، ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ اپنے استادوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کا باعث ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال الم اقل
इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरह से उज़र के हद तक पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही चाहती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आया नंबर 78, उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे, तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार, तो वो इस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आया नंबर 83, और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि ए जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ए जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95, जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज मौजूद ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन
ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے کر آئیں گے، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرح سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستوں سے بھٹکتی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 105، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتیں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانے والے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، اور میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئے۔ اب اس سورت کی آخری آیا کہ کہہ دو کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت الکہف ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورت مریم۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق سے بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے صورت کا نام صورت مریم رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ صورت مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 10، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود
3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دنائی بھی عطا کی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 16، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ آیت نمبر 26، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ مریم، تم نے تو بڑا غضب ڈھایا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ آیت نمبر 29، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے؟ اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے میری اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہوں گے اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پہ سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 41، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا،
میرے لیے मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बा जान शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथ ही बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आय नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आय नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आय नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और ये नहीं देखते
کہ اس سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن و بان میں ان سے کہیں بہتر تھے۔ اور آیت نمبر 75 کہہ دو، جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا ہے اور لشکر کس کا زیادہ کمزور ہے۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دے گا، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے ہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ آیت نمبر 78، کیا اس نے عالم غائب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کرے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، وہ تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 83 کہ اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے، تو ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ گرے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور میں بندہ بن کر نہ آئے گا۔ اور آیت نمبر 94 کہ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورۃ مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مسند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق
عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰ، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور آیت نمبر 5، اور وہ بڑی رحمت والے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ اور آیت نمبر 11، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آیت نمبر 15، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ فرمایا، موسیٰ، اسے نیچے پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا کہ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ اور آیت نمبر 23، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائے۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے بھی دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو میرا مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ اور آیت نمبر 37، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک انعام بھی نازل کر دیا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اور آیت نمبر 40، اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے
और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक शख्स को मार डाला था, फिर हमने तुम्हें इस मुश्किल से नजात दी और तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा। फिर तुम कई साल मदियन वालों में रहे, और इसके बाद ऐ मूसा तुम एक ऐसे वक्त पर यहाँ आए हो जो पहले से मुकद्दर था। आय नंबर 41, और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया है। तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल चुका है। जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे पास रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और उसे मुंह मोड़ेगा। और आय नंबर 49, ये सारी बातें सुनकर फिरौन ने कहा कि मूसा तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की है जो उसकी मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई है। मूसा बोला कि अच्छा, फिर इन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं? मूसा ने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है। मेरे रब को ना तो कोई गलती लगती है और ना ही वो भूलता है। आय नंबर 53, ये वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया। फिर हमने उसके जरिए तरह तरह के मुख्तलिफ नबातात निकाली। खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यकीनन इन सब बातों में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और उसी से एक मरतबा फिर तुमको निकालेंगे भी। हकीकत यह है कि हमने उस फिरौन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता ही रहा और मानकर ही नहीं दिया। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने जादू के जरिए हमें अपनी जमीन से बाहर निकाल करो? अच्छा, तो हम भी तुम्हारे सामने ऐसे ही जादूगर को लाते हैं। अब तुम किसी खुले मैदान में हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का ऐसा वक्त तय कर लो जिसकी खिलाफवर्जी ना तो हम करेंगे और ना ही तुम करना। मूसा ने कहा, तुमसे वो दिन तय है जिसमें जश्न मनाया जाता है, और ये भी तय है कि दिन चढ़े ही लोगों को जमा कर लिया जाएगा। और आय नंबर 60, चुनाचे फिरौन अपनी जगह वापस चला गया और उसने अपनी सारी तदबीरें इकट्ठी की, फिर मुकाबले के लिए आ गया। मूसा ने इन जादूगरों से कहा कि अफसोस है तुम पर, अल्लाह पर बहतान ना बांधो, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हें मलियामेट कर देगा। और जो कोई बहतान बांधता है ना मुराद होता है। इस पर उनके दरमियान अपनी राय कायम करने में इख्तलाफ हो गया और वो चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारी बेहतरीन दीनी तरीकों को खात्मा कर दें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा कामयाबी उसी की होगी। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डालो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा कि नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को एक ऐसी महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। आय नंबर 67, इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सरबुलंद रहोगे, और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है, और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए। कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन बोला कि तुम इन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए हो। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और आय नंबर 71, अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूरों के तने पर सूली चढ़ा दूंगा, और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, ये कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं इन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं,
تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ اور آیہ نمبر 75، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی خوف ہو۔ اور آیہ نمبر 78، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم کو کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بہت بخشش کرنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ، تم اپنی قوم سے پہلے کیوں جلدی آ گئے ہو؟ آیہ نمبر 84، انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، اور پروردگار، میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیارات سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کا بوجھ لدا ہوا تھا، اس لیے ہم نے انہیں پھینک ڈالا، پھر اسی طرح سے سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ آیہ نمبر 88، اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان اور نفع پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جائیں گے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ آیہ نمبر 93، کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے کہا کہ میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو سامری، تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے تو ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ اور آیہ نمبر 97، موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جا سکے گا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آیہ نمبر 99، اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزر گئے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں
تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لا دیں گے اور جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور آیت نمبر 105، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تمہیں نہ تو کوئی بل نظر آئے گا اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھا سکے گا، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہوگی اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی القیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ تو کوئی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی حق تلفی ہوگی۔ اور ہم نے اس طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے یا یہ قرآن ان میں کچھ سمجھ پیدا کرے۔ آیت نمبر 114، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کو مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر اس سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اور آیت نمبر 116، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی۔ آیت نمبر 121، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے ان آیات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا جب وہ دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ اچھا تم دنیا میں جاؤ اور اب نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، غلط کرو گے تو سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ہدایت اب میری طرف سے آئے گی، جو وہ ہدایت مانے گا اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو بار بار میں کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ دیکھیے ہدایت ہمیں صرف اس قرآن سے ملے گی۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہدایت تو وہی ہوگی نا جو ہم نے ارد گرد کے ماحول سے سیکھی ہوگی یا اپنے گھر میں دیکھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہی فرماتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خط ہے جو پرسنلی ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 125، اور وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے سامنے آئی تھی مگر تو نے ان کو بھلا دیا، اور آج اسی طرح ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے
اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی سب سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ اس سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان سے چمٹ چکا ہوتا۔ اور آیت نمبر 130، لہٰذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کے لیے مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے انہیں آزمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 133، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ طٰہٰ ختم ہوتی ہے اور ہمارا 16 پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب انشاءاللہ جی کل آپ سے ملاقات ہوگی، سورۃ انبیاء سٹارٹ کریں گے اور ہم اپنا 17 پارہ بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے پیارے احکامات ہیں ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔